اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل راہ عشق میں۔ دوستو، آج میں نے ایک بک کا انتخاب کیا تاکہ میں اپنے دوستوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو، وہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کو اس کا درس دوں تاکہ دین و دنیا میں آسانی پیدا ہو سکے۔ یہ بک ہے مثنوی مولانا روم۔ مثنوی شریف حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی۔ حضور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح افاق تصنیف مثنوی کے متعلق یا مثنوی میں فرماتے ہیں، میں نے قرآن پاک سے مغز نکال کر مثنوی میں پیش کر دیا ہے۔ ان احکامات پر بحث نہیں کی جن کو علماء سوء نے بحث کا موضوع بنا کر جھگڑے اور تفرقے ڈال دیے۔ اس میں مزید مولانا روم رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے عشق کی بدولت معرفت کا تیر سیدھا نشانے یعنی دل پر مارا ہے۔ سب سے پہلے ان باتوں کو سمجھ لیں۔ مولانا روم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں وہ واقعات، حکایات یا وہ موضوع جن پر علماء کرام آپس میں تفرقہ بازی ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے بحث مباحثے ہو رہے ہیں، میں نے ان سے نکل آیا ہوں۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن جب اپنے پیر مرشد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیعت کی، اس کے بعد فخر کو چنا۔ آپ اپنی اس تصنیف میں کہتے ہیں میں نے فخر پانے سے پہلے 1000 کتابیں لکھی ہیں، لیکن مثنوی وہ ایک کتاب ہے، وہ ایک ہیرا ہے جسے میں نے فخر کے بعد لکھا ہے، اور اس سے انسان معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ اپنی اس مثنوی مولانا روم کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ معرفت حاصل کر سکتے ہیں، آپ وہ محبت، وہ جذبہ آپ میں پیدا ہوگا۔ اس لیے مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ تیر جو تھا وہ نشانے پر لگا دیا ہے، یعنی کہ مثنوی مولانا روم کو لکھ کر میں نے عاشقوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب تیر عاشقوں کے سینے میں لگ رہا ہے، عام لوگوں کے لیے اس میں جو چیزیں ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی، ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے۔ تو آگے مزید آپ اس کے متعلق فرماتے ہیں، 6 دفتروں میں مثنوی کی ایک آواز ہے، اس کا خلاصہ فنا کے سمندر میں غوطہ لگانا ہے۔ مثنوی کو پڑھنے والا انسان اگر فقر کے کمال کو نہ بھی پہنچے، پھر بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ضرور محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مولانا روم ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ 6 دفتروں میں، 6 دفتر یعنی کہ اس کے 6 ابواب ہیں مثنوی مولانا شریف کے، ان میں ایک ہی خلاصہ یعنی کہ ایک ہی بات ہے کہ فنا ہونا، فنا ہونا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اگر پڑھنے والا فقر کے مقام، فقر کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، بہت بلند ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اگر فقر کے مقام تک نہ بھی پہنچ سکے تو کم سے کم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے تو بچ جائے گا، اور جو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ گیا تو میں کہتا ہوں اس دور میں اللہ کا ولی ہے۔ اصل میں تو ہے تو شیطان کے ہاتھ کنڈے ہی ہر طرف نا،
جو شیطان سے محفوظ ہو گیا وہ ظاہری بات ہے وہ اللہ کا ولی ہوگا نا. پھر فقر کا مقام اس سے بھی آگے ہے کہیں. آپ کو میں یہی باتیں سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑا علم ہے, اس میں چھپے ہوئے راز ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے عاشقوں تک پہنچانے تھے. اب ہر انسان تو سمجھ نہیں پا رہا نا, تو اس نیک عمل میں نے ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے. اب آپ دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے اس میں کامیاب کرے, اللہ پاک مجھے اس کو مزید سمجھنے میں آسانیاں پیدا فرمائے, اس کے راز میرے سینے پہ کھول دے. اے اللہ پاک کملی والے کے صدقے میں اس کے راز مجھ پہ کھول دے, اس کے راز مجھ پہ کھول دے. آپ بھی دعا فرمائیں. جب راز کھل جاتے ہیں نا پردے ہٹ جاتے ہیں. مولانا روم یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان فقر کو پا سکتا ہے اگر کوئی اس کو سمجھے تو. آپ نے شروع میں یہی کہا کہ میں نے قرآن پاک میں سے مغز کو نکال کر مثنوی پیش کیا. اب مثنوی وہ علم ہے کہ یہ قرآن پاک کا مغز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, اور مولانا روم اس کو یہ کہہ گئے ہیں. اب آپ لوگ بھی اس کو سمجھیے, اس پہ غور اور توجہ کیجیے. میری آنے والی مزید ویڈیو کو توجہ سے سنیے. خدا را چند منٹس آپ اپنی مصروفیت کے لمحات میں سے نکالیں اور انہیں, یہ ایک عبادت کا کام ہے, یہ بھی آپ سنیں گے اور نیت اچھی رکھیے گا. اللہ پاک انشاءاللہ مزید برکات عطا فرمائے گا. باقی میں اس کے متعلق اب جتنا میں نے بتایا ہے اتنا, باقی یہ پارٹ فرسٹ میں اس کو شامل کریں گے. یہ مثنوی مولانا روم کا بھی تعارف ہے, یا اس کو تعارف کے حوالے سے میں لکھ دوں گا. تو آپ آنے والی مزید ویڈیو کو بھی دیکھتے رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس علم کو سمجھ سکیں. میری آپ سے یہ درخواست ہے, اپیل ہے کہ خدا را خود بھی سنیے اور دوسروں تک پہنچائیے. میں جتنا آسانی سے بیان کر سکوں گا, جتنی آسانی سے بیان کر سکوں گا میں کروں گا. اس کے لیے مجھے یہ ضروری نہیں ہے کہ میری ویڈیو شارٹ ہے یا لانگ ہو رہی ہے یا کیا ہے, اس کا مجھے نہیں ہے. مجھے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہ علم آپ تک پہنچانا ہے. یہ علم ایک امانت ہے. میں اسے انشاءاللہ اپنے دوستوں, بھائیوں اور اپنے سے محبت کرنے والوں سے تک ان باتوں کو پہنچاؤں گا, اور آپ لوگ بھی اسے توجہ سے سنیے گا. میرے حق میں بھی دعائیں کیجئے گا کہ اللہ پاک مزید آسانیاں پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.